اچھا، یہ جو طریقہ کار کا سے بھی پوچھا ہے، تو طریقہ کار سادہ ہے. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، جا کے تو اپنا سفر طے کرتے ہیں. اس میں کوئی خاص طریقہ کار نہیں. مالک جہانگیر صاحب ہیں. خوش آمدید. میرے شہزادے لکھتے ہیں کہ سر میں پاکستان میں ہوں اور کیا میں یونان میں ویزا اپلائی کر سکتا ہوں؟ میرے شہزادے بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نوجوان یہ لے لیں. بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار بڑا سادہ، بڑا سمپل ہے کہ کوئی یونان میں ایسا فرد جو آپ کا دوست ہو، جو آپ کا ساتھی ہو، جو آپ کا محلے دار ہو، وہ اپنے مالک سے ٹوریزم میں، کنسٹرکشن میں، ریسٹورنٹ میں، زمیندارے میں جس مالک کو مزدور کی ضرورت ہے اپلیکیشن کرے. ضلعی انتظامیہ ضلعی یونٹ میں، یہاں ہم یونان میں اسے پیریفیریا کہتے ہیں. تو وہ اگر اپلائی کرتا ہے، وہ منظوری ہو جاتی ہے، تو اس طرح آپ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اپنا اگلا پروسیس کر سکتے ہیں. یہ واحد ذریعہ. میں ان تمام افراد کو گزارش کرتا ہوں، اطلاع کرتا ہوں کہ میرے بچوں، خود آپ کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، کسی پر الزامات نہ دیں. ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے کسی دوست ساتھی کے ذریعے کسی 10 20 50 لاکھ دینے کے بغیر ڈائریکٹ براہ راست کوشش کریں. وہ عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے. آپ کا مقدر، آپ کا نصیب جو خدا نے بنایا ہے، آپ کو مل کے رہنا ہے. یہ گارنٹی ہے، یہ سند ہے. اگر آپ برا طریقہ اختیار کریں گے، 50 لاکھ 60 لاکھ برباد کریں گے، کسی اسمگلر کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، آپ کی مرضی، یا دوسرا راستہ کر کے صبر سے تحمل سے جیسا حکم ہے دین کا وہ کریں گے، تو پھر اس طرح آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور بڑی وارننگ کے طور پر کہتا ہوں کہ جن افراد کے ویزے نکل آئے ہیں، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی ایجنٹ سے بات نہیں کرنی. پاکستان میں چونکہ رشوت کا جھنڈا بہت بلند ہے، رشوت مافیا اور وہ بیچارے حرام کھانے والے جنہوں نے زندگی کا اوڑھنا بچھونا رشوت اور ذلت کا یہ دھوکہ اور چیٹنگ بنا لیا ہے، ان سے پرہیز کریں. ان کے قریب تک نہ جائیں، ان کی بات تک نہ سنیں، نہ اپنی بات ان کو سنائیں. یہاں جس نے آپ کا ویزا جاری کروایا ہے وہ مالک یونانی سفارت خانے میں اپلیکیشن کرے گا میل کے ذریعے کہ بھائی یہ میرا مزدور ہے، اس کا ویزا نکلا ہے، اس کو ٹائم اپوائنٹمنٹ دے، اور براہ راست ٹائم لے کر امبیسی جائیں اور اپنا ویزا لے اور واپس یونان تشریف لے. ورک ویزا کے حوالے سے بڑی تفصیل سے میں نے ویڈیو کی ہے، اس کو دیکھیں. اس میں نے بہت زیادہ تفصیل سے وضاحت کی ہے. تو یہ ہے جناب چیزیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پوری قوم اس وقت حقیقت ہے کہ ایک قیام اور ایک انقلاب کے رستے پر ہے، اور جو حالات واقعات بن چکے ہیں، یعنی کہ غریب کے لیے عدل نہیں، انصاف نہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب تک قوم کے نوجوان مرد و زن چھوٹے بڑے قیام نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے اور خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق کھڑے ہونا ہے، تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق تو انقلاب آئے گا. تو ظلم تب جو ہے پیچھے ہٹے گا، اور آپ کو تب آپ کا حق اور عزت اور آبرو ملے گی، اور پاکستان کی آزادی تکمیل کو پہنچے گی. برائے مہربانی یہ ضرور راستہ اختیار کیا کریں قیام کا، کیونکہ قیام کے بغیر آپ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو ظلم اور زیادتی اور بدماشی کے اس نظام کو جاری و ساری رکھنے کی وجہ بنتے ہیں. خاموش لوگ جو ہیں، جو ٹکرا نہیں جاتے ظلم سے، ظالم سے، وہ اس سسٹم کے جاری رہنے کا سبب ہوتے ہیں. تو اپنے گریبانوں میں جھانکا کریں، دیکھا کریں کہ کہیں آپ بھی اس بدبودار سسٹم اور نظام کا حصہ تو نہیں، خاموش تو نہیں، بولا کریں.